الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محبوب عزیزوں، میرے دوستوں، میرے سبسکرائب کرنے والوں، مجھے سننے والوں، ماہ رمضان المبارک وہ برکتوں والا مہینہ آ چکا، تو ماہ رمضان المبارک اور روزوں کے بارے میں آج کا بیان ہوگا۔ آج کا بیان رمضان شریف اور روزوں کے بارے میں بیان، روزوں کے فرائض، واجبات، سنتیں، روزے کس چیز سے ٹوٹ جاتے ہیں، کس چیز سے باقی رہتے ہیں، کس چیزوں میں مکروہ ہو جاتے ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم کریں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بدبخت ہے جس کو رمضان کا مہینہ زندگی میں نصیب ہو اور رمضان کے مہینے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کرے، عبادت کر کے وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ وہ شخص بدبخت ہے جس کو ماہ رمضان المبارک ملا لیکن اس نے مبارک مہینے کی شان نہ جانی اور اس مہینے میں وہ عبادت نہ کر سکا، تو یقیناً اس کی بدبختی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وعید فرمائی، وہ شخص بدبخت ہے جو جوانی کو پہنچا، یعنی کہ قوت والا بنا، طاقت والا بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قوت اور طاقت دی، اور اس قوت اور طاقت کے ساتھ اس کے والدین اس کے پاس زندہ ہیں، اس کے والدین کے ساتھ ہے، اور وہ اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکا، یعنی کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے ان سے وہ دعا نہ لے سکا جس سے اس کی وہ بخشش ہو، وہ اپنی بخشش کی دعا نہ کروا سکا، تو وہ شخص بھی بدبخت ہے جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا اور ان کا دل نہیں جیتتا۔ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کا دل جیتو، اور ان کو اس طرح مطمئن کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آپ کے لیے دعا کریں، آپ کی مغفرت کی دعا کریں، آپ کی کامیابی کی دعا کریں۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بھی بدبخت ہے جس کے سامنے اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود نہ پڑے، وہ شخص بھی بدبخت ہے۔ یقیناً آج کے اس زمانے میں تکبر کی انتہا ہے، لوگ اتنا تکبر کر گئے ہیں کہ کبھی دیکھو کسی کی مدد کر دی، میں ایک مثال کے طور پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہم نے کسی کی مدد کر دی اور اسی مدد کرنے والے کے سامنے اگر کوئی شخص ہمیں جس کی ہم نے مدد کی اور وہ شخص بول پڑے کہ اللہ نے میری مدد کی، تو فوراً ہمارے دل میں وہ تکبر آ جاتا ہے اور ہم یہی گمان کرنے لگتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں کہ مدد تو ہم نے کی تھی لیکن یہ انعام اللہ کے لے رہا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارے دل میں جو بغض ہے، ہم نے اس بغض کو ختم کرنا ہوگا، تکبر کو ختم کرنا ہوگا، اور اس تکبر میں یہ بھی آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو کوئی شخص ایسے بھی ہیں جو ان کو بندہ کہہ کر، محض ایک بڑے بھائی کی طرح کہہ کر ہی یہ بات جھٹلا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان بلند رکھی ہے، تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند رکھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بات آئے، تذکرہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پیش کرنے کی بات آئے تو آپ بڑھ چڑھ کے کہیں کہ آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہو، اس طرح کہیں کہ آپ کے دل بھی ٹھنڈا ہو اور آپ کی نظر بھی ٹھنڈی ہو، آپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو اور آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہو۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، وہ تین شخص بدبخت ہیں جن بدبختوں کے لیے یہ بات کی گئی۔ ایک شخص وہ بدبخت جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور وہ شخص بھی بدبخت جو والدین کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے، ان سے وہ دعا نہ کروا سکے جو ان کی، اور وہ شخص بھی بدبخت جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ اس پہ درود نہ پڑے، تو وہ شخص بھی یقیناً بدبخت ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک روزوں کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سے تقویٰ چاہتے ہیں، پرہیزگاری چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان المبارک کی بیان
متعلق یہ بیان ہے۔ سن 2 ہجری شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں فرض کرنے کا حکم دیا، اور قرآن مجید میں یہ قرآن آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودہ۔ یہ ایام محدود ہیں، اے ایمان والو تم پر چند روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اے مومنو، تم دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پیارے انداز سے اپنے بندوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اور ان کو مومن کہہ کر مخاطب فرما رہے ہیں۔ اے مومنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر پورا سال نہیں مگر کچھ روزے، یعنی کہ ایک مہینے کے روزے ہم پر فرض فرمائے۔ یہ روزے صرف تم پر نہیں، اگلی امتوں پر بھی فرض تھے، لیکن ان کا طریقہ الگ الگ تھا۔ پر ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت اور شرف دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پورے ماہ کے روزے عطا فرمائے۔ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، پرکھا، دیکھا کہ دیکھیں کون سی امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کر کے سبقت لے جاتی ہے۔ اور میرے دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں تم سب امتوں سے بہتر ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو، تم بڑے خوش نصیب ہو، تم امت محمدیہ کے موتی بھری لڑی میں پرودے گئے ہو، اور تم لوگ ہی اسی میدان میں سبقت حاصل کر چکے ہو۔ اور مزید ہمیں یہ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھی طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلند کر سکیں۔